الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، شان و شوکت، بزرگی و کبریائی، سلطنت و بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و سزاوار ہے. اسی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی اور سچا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت یافتہ راستہ ہمارے پیارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. باتوں میں سب سے بری بات دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے. دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم رسید کرتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ خطبہ حاجہ کے موقع پر قرآن مجید سے 3 مخصوص آیات کا انتخاب کرتے جن میں ہر آیت کا تعلق تقوی سے ہوتا. اسی مناسبت سے حمد و ثنا کے بعد 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. پہلی آیت کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والوں، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مکمل طور سے اللہ کے فرما بردار بندے رہو. دوسری آیت کا تعلق سورہ نساء کی پہلی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو اور صلہ رحمی کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان. تیسری آیت کا تعلق سورہ احزاب کی آخری آیتوں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بھلی بات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستگی پیدا کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ بہت ہی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جہاں پر مختلف انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مزید سہولت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے
کسی بھی قسم کی صعوبت، دشواری اور دقت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کچھ کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان کا لازمی رکن ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے جب ایک عام انسان کی شکل میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تفسیر جاننی چاہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ہی ایمان کا نام ہے۔ جن کتابوں کے نام ہمیں پتہ ہے ان پر تفصیلی ایمان لانا ہے، جیسے توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب ہے، زبور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب ہے، صحف ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے صحیفوں کا نام ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیث علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفوں کو نازل فرمایا تھا۔ اور سب سے آخری آسمانی کتاب جو دیگر آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ثابت ہو چکی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ معجزہ بے مثال قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حقیقی آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا اپنا حقیقی کلام ہے، جسے جبریل علیہ السلام نے سنا اور کما حقہ اسی انداز میں، اسی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ قرآن مجید اس ذات کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے جس نے 7 بلند آسمانوں کو اور زمین جیسی غیر معمولی طاقت رکھنے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، جس فرشتے کے ذریعے یہ کلام مجید نازل ہوا وہ آسمانی دنیا کا سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا الروح الامین جبریل امین علیہ السلام ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وانه لفی زبر الاولین۔ جس شخصیت پر یہ کلام مجید نازل ہوا وہ ساری انسانیت کی بیتاج بادشاہ، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا رحمت للعالمین نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام جس کے ہر حرف کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ ایک ایسا کلام جس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ ہی جس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن جیسی بے مثال کتاب کے ذریعے ساری انسانیت کے نام چیلنج کیا اور فرمایا کہ اگر اس دنیا کے سارے انسان بلکہ جن بھی مل کر اگر یہ کوشش کر لے کہ اس جیسا کلام پیش کر سے تو قیامت تک بھی اس جیسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کے ذریعے عالم انسان کے نام یہ پیغام دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن جیسی ایک صورت
بلکہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کلام جو تواتر کی شکل میں ساری انسانیت تک پہنچایا گیا، جسے ہر مسلمان کو اس کتاب پر ایمان لانا ایمان کا لازمی رکن ہے۔ جو کوئی مسلمان قرآن مجید سے اعراض برتتا ہے یا اس پر کما حق ہو ایمان نہیں لاتا، یا اس کی بعض آیتوں کو تسلیم کرتا ہے اور بعض کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر قرار دیا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بے مثال معجزہ بے مثال ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا بے شمار احکامات کا، عبرتوں کا، دروس کا، تنبیہات ربانیہ کا وہ خزانہ موجود ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمانی کتاب کو پہاڑ جیسی شدید مخلوق پر بھی نازل فرماتا تو وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ایک ایسا قرآن، ایک ایسا مبارک کلام جس میں ساری انسانیت کے لیے ہر قسم کی دینی مصلحتیں اور دنیاوی منافع کا ثمرہ اور ذخیرہ موجود ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ایک ایسا کلام، ایک ایسی مبارک کتاب جس کی بلاغت، جس کی فصاحت اور جس کا اعجاز سماعت کیے بغیر انسان تو انسان جن بھی راہ حق میں ایمان کے دائرے میں یا پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ایک ایسا کلام جس کے اعجاز کا، جس کی بلاغت کا، جس کی فصاحت کا نہ صرف اپنوں نے اعتراف کیا ہے بلکہ غیروں نے بھی اس کی فضیلت کا، اعجاز کا، فصاحت کا اعتراف کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے سامنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کی تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گیا، ششدر ہو کر رہ گیا، حیران ہو کر رہ گیا، اور جا کر اپنی قوم کے سامنے ان الفاظ میں اس نے قرآن کا تاثر پیش کیا۔ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر ما يقول هذا بشر۔ ایک ایسا کلام جس کے ہر جانب میں مٹھاس پائی جاتی ہے، جس کے اوپری حصے میں حلاوت ہے، جس کے نچلے حصے میں تر و تازگی ہے، جس کے ہر حصے میں میٹھاس اور شیرینی اور حلاوت ہے، اس جیسا کلام انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ہدایت سے مالا مال کرنا نہیں چاہ رہے تھے تو اس نے اس انسانی کلام کو انسانی کلام کا نام نہ دیا، بلکہ اس کی فصاحت کا اور جہاں پر اس کی بلاغت کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا تو اس نے اور ایک انداز میں اسے جادوئی کلام قرار دیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت سے سرفراز کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے اس انسان پر یہ نام کو لے کر آئے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا وہ مبارک کلام ہے کہ اگر کوئی بھی انسان حسن نیت کے ساتھ، اخلاص ارادے کے ساتھ اس کلام مجید کو سینے سے لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قسم کے امراض اور بیماریاں، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی بالخصوص اپنی رحمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک ایسا کلام
جس کی صداقت میں، جس کی سچائی میں کسی نے نہ شک کیا ہے اور نہ ہی شک کر سکتا ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسا کلام جو سراپا انسانیت کے لیے نور بن کر آیا، ایک ایسا کلام جس میں ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا راستہ ہے، ایک ایسا کلام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بہترین انداز میں راز پایا جاتا ہے، ایک ایسا کلام جس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر، بدعت، شرک، فسق و فجور کی تاریکیوں سے نکال کر راہ حق کی طرف لے کر آتے ہیں، ایک ایسا کلام جسے پڑھنے والا، جس میں تدبر اور غور و فکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم، اسلام اور ایمان اور توحید کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم، ایک ایسا آسمانی کلام، ایک ایسا برکتوں والا کلام، ایک ایسا رحمت والا کلام جس میں ہر قسم کی مشکلات کا، مصائب کا، پریشانیوں کا بدرجہ اتم حل پایا گیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ایک ایسا آسمانی کلام جس میں انسانیت کے نام ہر انداز میں بہترین سے بہترین، صاف اور شفاف انداز میں جس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، ہر انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام، ہر انسانیت کے لیے ہدایت کا واضح پیغام، ہر انسان کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ بہرکیف قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا بے شمار برکتوں والا کلام ہے، جتنا انسان اسے سینے سے لگائے گا، اپنے دل سے چمٹائے گا اور جتنا اس میں غور و فکر اور تدبر کرے گا اتنا ہی وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن یاد کرنے والے سے بروز قیامت کہیں گے اقرأ ورقا ورتل كما ترتل في الدار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، کہ تو قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا اور تو اسی ترتیل کے ساتھ، ٹہراؤ کے ساتھ جیسے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا اسی طرح یہاں پر بھی پڑھتا جا، اس لیے کہ جنت میں تیرا آخری مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر تو اپنی قرآن کو ختم کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان سچی نیت کے ساتھ قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کما حقہ اس کے احکامات کو کما حقہ عملی جامہ پہناتا ہے، تو ایسے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف ظاہر پاک رہتا ہے بلکہ باطن بھی پاک رہتا ہے۔ جو انسان قرآنی احکامات پر عمل کرتا ہے آپ اس کے اخلاق کو بہترین پائیں گے، جو انسان قرآنی احکامات پر عمل کرتا ہے آپ اس طرح انسان سے ایک طرح کی دین کی خوشبو محسوس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، جو مؤمن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترجہ پھل کے مانند ہے جس کی خوشبو بھی بے مثال بہترین خوشبو ہوتی ہے اور جس کا ذائقہ بھی بہترین لذیذ ذائقہ ہوتا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حِلْوٌ، اور اس مومن کی مثال جس کے پاس ایمان تو ہو لیکن قرآن پڑھنے کا شغف نہ ہو، جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا مُرٌّ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، کہ اس منافق کی مثال جو قرآن تو پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ پھل کے مانند ہے
جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کافی تلخ اور کسیلا اور بد مزہ ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی مثال حنظلہ پھل کے مانند ہے جس کا نہ تو ذائقہ ہوتا ہے اور جس کی نہ تو خوشبو ہوتی ہے. تو جو مومن قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کی مثال اتروجہ پھل کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے مسلمان کا ظاہر بھی پاک رہتا ہے اور باطن بھی پاک رہتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے متعلق جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا انہوں نے فرمایا اس شخص کو دیکھا جائے گا فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اگر ایسا انسان قرآن سے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرنے والا کہلائے گا. محبت صرف زبان سے اعتراف کرنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ محبت کا سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے کہ جس چیز سے محبت کی جائے انسان اس کے احکامات پر عمل کرے, اس کے فرامین پر بجا آوری کرے اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس چیز سے رک جائے. شاعر کہتا ہے ان المحب لمن يحب مطیع, کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ انسان اس کا فرما بردار مطیع بھی کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد سے زیادہ ہر مسلمان کو بقدر استطاعت جتنا اس سے ہو سکے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا بلکہ اس پر زور بھی دلایا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان تلاوت قرآن کا شغف رکھے, ہر مسلمان قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھے, بے انتہا فضیلتیں اور برکتیں بیان کی اور اس انسان کو اس مسلمان کو سب سے بہترین مسلمان قرار دیا جس میں تلاوت قرآن کا شغف ہو اور تعلیم قرآن کی رغبت ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں بیان فرمائی ہیں. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها, کہ جو کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسنہ نیکی سے مالا مال فرماتے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار دی گئی ہے. فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. جو کوئی مسلمان حسن نیت کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ریاکاری سے دور رہتے ہوئے اتنے بھی حروف کی اگر تلاوت کرتا ہے تو سیکنڈوں میں 30 نیکیوں کا مالک ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو حفظ کرنے والا, اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے والا بروز قیامت آسمانی دنیا کی سب سے بہترین برگزیدہ مخلوق, قداست والی مخلوق فرشتوں کے ساتھ ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. ہر مسلمان یقیناً قرآن مجید کی تلاوت میں ماہر نہیں ہوتا. بعض مسلمانوں کی تلاوت قرآن کی رغبت تو ہوتی ہے لیکن پڑھنے میں کافی تکلیف انہیں پیش آتی ہے, صعوبت پیش آتی ہے, پریشانی پیش آتی ہے, بعض کی زبان میں کافی لکنت ہوتی ہے. ایسے انسان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع علیہ وهو علیہ شاق فلہ اجران. جو کوئی مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہوئے دقت محسوس کرتا ہے, پریشانی محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی اگر پڑھتا ہے دقت اور دشواری کے باوجود تو ایسے مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اجر رکھے ہیں. جو کوئی مسلمان قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, اس کے احکامات کو عملی جامہ پہناتا ہے تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا خاص بندوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس
کہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ پائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا من اہل اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کون خاص لوگ پائے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خواصہم، کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے، اس کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا مخصوص اور مقرب بندے شمار کیا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے دل کو ویران دل قرار دیا ہے جس کے سینے میں قرآن کریم کی کوئی بھی آیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الذی لیس فی شوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ مسلمان جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہوتی ہے، یعنی ویران گھر جس میں کوئی بھی آبادی نہیں ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح وہ انسان جس کے دل میں رتی برابر بھی قرآن محفوظ نہیں ہوتا تو اس کی مثال بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران گھر کی طرح قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کرتا ہے ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کے ساتھ ساتھ مزید اجر اور دوگنے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، مال و دولت، علم و حکمت وغیرہ، سری اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، انہیں ایک ایسی تجارت کی امید ہے جس کا کبھی بھی کوئی خسارہ ہونے والا نہیں، تاکہ ان کا پروردگار انہیں اجر سے مالا مال کرے اور اس اجر میں مزید اضافہ کرتا جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا گناہوں کو بخشنے والا اور بڑا نیکیوں کا قدردان ہے۔ علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے اجر میں دوگنے اجر سے اسے مالا مال فرماتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسے مسلمان پر بے انتہا فضل و کرم ہوتا۔ قرآن مجید کا ہر حصہ قابل برکت ہے، نہ صرف قرآن مجید کو پڑھنے والا برکت حاصل کرتا ہے، اس کی رحمت حاصل کرتا، بلکہ قرآن مجید کو سننے والا بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور و فکر سے سننے کا حکم دیا، شور و غل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب قرآن لگ گیا، جب قرآن پڑھا گیا تو کسی بھی طرح کی دنیاوی مصروفیتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا گیا یا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے غور سے سنو۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے اسمعو اور ایک لفظ ہوتا ہے استمعو۔ اسمعو کا معنی بھی سننے کا آتا ہے اور استمعو کا معنی بھی سننے کا آتا ہے، لیکن جب قرآن مجید اگر استماع کا لفظ اگر استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی مزید غور و فکر سے سننے کا ہوتا ہے، صرف سننے کا نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سننے کا حکم ہے، خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، شاید کہ ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم نازل کر دیا جائے۔ قرآن مجید کے کچھ آداب ہے، جو کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہو تو وہ پاک و صاف ہو کر، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کما ان القرآن لا تمسه الا الاید المطہرہ كذلك لا تفهمه الا القلوب المطہرہ، جیسے قرآن مجید کو عموماً پاکیزہ ہاتھ ہی چھوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو وہی دل سمجھ سکتے ہیں جن کے دل پاکیزہ دل ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی مسلمان قرآن مجید کی فہم حاصل کرنا چاہتا ہو،
قرآن مجید کی سمجھ کا مزہ لینا چاہتا ہو، اس کی حلاوت کو محسوس کرنا چاہتا ہو، تو وہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، قبلہ رخ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، دل حاضر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے، مکمل غور و فکر کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ایسا نہیں کہ قرآن اٹھا لیا اور صرف انگلیاں چل رہی ہے اور آپ کی زبان بھی حرکت میں نہیں ہے، صرف دل سے قرآن آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے والا نہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حروف پر مشتمل کلام ہے۔ زبان سے حرکت دینا بے انتہا ضروری ہے۔ زبان سے حرکت دیں گے تبھی آپ کا وہ عمل نوٹ ہوگا اور اسے نیکی میں شمار کیا جائے گا۔ جو بندے دل سے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کا حقیقی کلام نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب تک آپ زبان سے حرکت نہیں دیں گے تب تک وہ حسنات میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں جہاں پر تلاوت ہر انسان کا شغف ہوتا ہے، قرآن مجید کے نزول کا ایک اہم مقصد تلاوت میں تیر اندازی نہیں ہوتی ہے، تیز اندازی نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن مجید کو مکمل ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا، کیف کانت قراءتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول قرآن کو کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو انس بن مالک نے فرمایا کانت قراءتہ مدن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت مد میں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ایک ایک حرف کو کھول کھول کر پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انس بن مالک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکمل ہر لفظ کو کھلے انداز میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کے نزول کا ایک اہم مقصد خود اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو آپ پر ٹھہراؤ کے ساتھ الگ الگ قسطوں میں نازل کیا تاکہ آپ ٹھیک اسی کیفیت میں لوگوں کے سامنے بھی اسی انداز میں تلاوت کریں۔ غور و فکر کرنا قرآن مجید کے اجر کا ایک اہم حصہ ہے۔ جو مسلمان ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھتا جا رہا ہے اور اس میں غور و فکر نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو سخت انداز میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز پر بے انتہا زور دلایا، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید جہاں پر غور و فکر کرنا اس کا اہم مقصد ہے، جہاں پر خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، پاکیزہ ہو کر اسے چھونا چاہیے، وہیں پر قرآن مجید ایسے انسان سے آپ کو سیکھنا چاہیے جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتا ہو، اس کے احکامات سے، اس کے ہر احکامات سے بخوبی واقف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو مخصوص صحابہ سے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہر فرد و بشر سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو قرآن مجید میں بے انتہا ماہر ہو، اس کے احکامات سے بخوبی واقف ہو، ایسے ہی انسان سے قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم دیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخصوص صحابہ سے قرآن مجید کی تعلیم دینے کا حکم دیتے اور فرمایا اقرأوا القرآن یتعلم القرآن من اربعہ، کہ تم 4 افراد سے خصوصی طور سے اللہ کے رسول نے ان کا نام لیا، من عبداللہ بن مسعود و حذیفہ و سالم و معاذ، کہ تم حذیفہ، سالم اور معاذ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص صحابہ سے قرآن مجید تعلم سیکھنے کا سبق دینا، حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہر کس و ناکس سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دیگر افراد کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا بھی کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان سے فرمایا
اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر سوال کیا، اللہ سمانی لک، اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے آپ کا نام لیا کہ ابی بن کعب پر قرآن پڑھ کر سناؤ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ سمانی لک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا نام لے کر یہ کہا کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ راوی الحدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابی بن کعب کی آنکھیں کافی نم دیدہ ہو گئی، ان کی آنکھوں سے کافی زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر افراد سے قرآن سننا کافی پسند کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اقرأ علی القرآن، ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول اقرأ علیک القرآن وعلیک انزل، اللہ کے رسول کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل کردہ کلام ہے، آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کسی اور سے سنوں، مجھے یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے۔ تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی اس وقت کیسے عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ کو کھڑا کریں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو بحیثیت گواہ پیش کیا جائے گا۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہ رہے تھے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان کو اگر رونا اگر نہیں بھی آتا ہے تو کم از کم رونے جیسا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے دوست سے بھی بات کر رہے ہیں، ادھر موبائل میں بھی بزی ہیں اور دیگر دنیاوی باتوں میں لگے ہیں، یہ قرآن مجید کے آداب کے بالکل کے خلاف بات ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان جتنا ہو سکے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے، اس کی تلاوت کا شغف رکھے، اس میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں قرآن مجید غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو ماہ رمضان میں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان روزوں کا، عبادتوں کا، نماز وغیرہ جیسی عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے روزے کو، نمازوں کو، صدقات وغیرہ دیگر عبادات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے محتاج ہیں، ہر حال میں ہم تیرے فقیر ہیں اور تو ہی سب کو بے نیاز کرنے والا ہے، تو ہی حقیقی معنی میں ہر انسان کو بے نیاز کرنے والا ہے، تو ہی سبھی انسانوں کو بے انتہا مالدار بنانے والا ہے۔ ہم انسان تیرے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی کئی انسانوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کافی کسان پریشان ہیں، ندیاں پوری طرح سوکھ چکی ہیں، انسان تو انسان جانور بھی پوری طرح پریشان ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ایسی بارش نازل فرما جس میں ہر انسان کے لیے، ہر جانور کے لیے رحمت کا، کرم کا پہلو پایا جائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب، اللہم انزل علینا غیث غیثا مریئا مریعا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے گنہگار بندے، تو ہی ہم کو بے انتہا معاف کرنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ہماری عبادتوں میں قصور پایا جاتا ہے، ہماری دعاؤں میں قصور پایا جاتا ہے، لیکن اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ادنا مخلوق ہے، ہم تیرے ادنا محتاج بندے، تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نہ رکھ، اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کی نازل فرما، رحم و کرم کی بارش نازل فرما، رحم و کرم کی بارش نازل فرما۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون